بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ کتاب کامیابی کے لیے صرف نمبر کافی نہیں، یہ ایک انگلش بک جس کا نام ہے وائز اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس کا اردو ترجمہ ہے، جس کو میں آپ لوگوں کو اردو آڈیو میں سنا رہی ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ بک پسند آ رہی ہوگی اور آپ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آج میں اس کا لاسٹ پارٹ پڑھنے جا رہی ہوں، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس آخری حصے کو۔ حصہ سوم، باب 16، مالی تعلیم کے 10 اضافی فائدے۔ اس باب میں ہم کتاب کے پہلے دونوں حصوں کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ہم آپ کو وہ فائدہ بھی بتائیں گے جو مالی تعلیم کے ذریعے آپ کا بچہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس باب کو بغور پڑھ کر آپ کتاب کا آخری حصہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ جب میں اضافی فائدے کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ فوقیت ہے جو آپ کا بچہ دوسرے بچوں پر مالی تعلیم کے باعث لے لیتا ہے۔ اس مقابلے سے بھری دنیا میں اتنی سبقت بھی بہت ہے۔ اضافی نمبر 1، آمدنی اور زندگی تبدیل کرنے کی لیاقت۔ کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آمدنی 3 قسم کی ہوتی ہے: 1 عام آمدنی، 2 پورٹ فولیو آمدنی، 3 انفعالی آمدنی، از خود ہونے والی آمدنی۔ غریب لوگ عام آمدنی، درمیانے طبقے کے لوگ پورٹ فولیو آمدنی اور امیر لوگ پیسیو انکم حاصل کرتے ہیں۔ پورٹ فولیو یا انفعالی آمدن ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کے پچھلے لان میں تیل نکل آئے۔ جب تک تیل نکلتا رہے گا آمدن ہوتی رہے گی۔ اسی آمدن سے آپ تیل کے مزید کنویں بھی کھود سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے یہ سیکھنا ازحد ضروری ہے کہ وہ کس طرح اپنی آمدن کی قسم تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک مثال سمجھیے۔ عام آمدن کا تو سب کو پتہ ہے۔ پورٹ فولیو اور انفعالی آمدن کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی والی مثال بہتر ہے۔ اگر آپ بھاری قیمت پر مرغی بیچ دیتے ہیں تو وہ پورٹ فولیو آمدن ہوگی، یعنی کیپٹل گین۔ اگر آپ مرغی کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں اور روزانہ سونے کا انڈا حاصل کرتے ہیں تو وہ انفعالی آمدن پیسیو انکم ہے۔ اضافی نمبر 2، زیادہ سخی بننے کی صلاحیت۔ جب تک آپ کا بچہ ضرورت مند رہے گا وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے مالی تحفظ کی فکر لاحق رہے گی، لہٰذا وہ دوسروں کو کچھ دے نہیں سکے گا۔ انگریزی کا محاورہ ہے نیڈی بیکمز گریڈی، یعنی ضرورت مند لالچی بن جاتا ہے۔ جو افراط زر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی حساب سے کرنسی کی قدر اور قوت خرید میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں آپ کے بچے کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ آمدن کی ایک قسم سے دوسری قسم پر کس طرح منتقل ہونا ہے۔ خیال رہے کہ عام آمدن میں رہتے ہوئے آمدن بڑھاتے رہیں گے تو وہ مہنگائی کے طوفان میں گم ہو جائے گی۔ آپ کو دوسری 2 اقسام پورٹ فولیو اور انفعالی آمدن کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ تاریخ میں بے شمار امیر کبیر انسانوں کا ذکر ہے جو بے انتہا سخی اور فیاض تھے۔ البتہ سخی ہونے کے لیے آپ کو کوئی اتنا زیادہ امیر کبیر ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ امریکہ میں مورمن عقیدے کے مسیح اپنی آمدن کا 10واں حصہ دوسروں کو دینے کے پابند ہیں۔ آمدن جتنی بھی ہو، دوسروں کو دینے سے آپ کے دل میں کشادگی آتی ہے۔ یاد رکھیے جو دیتا نہیں اسے ملتا بھی نہیں۔ اضافی نمبر 3، کم ٹیکس دینا۔ عام آمدنی پر ٹیکس سب سے زیادہ ہوتا ہے، پورٹ فولیو پر اس سے کم اور پیسیو آمدن پر سب سے کم۔ اس لیے حکومت کی جانب سے دی گئی ٹیکس چھوٹ بارے معلومات حاصل کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اضافی فائدہ نمبر 4، قرض استعمال کر کے امیر بننا۔ جیسا کہ اس کتاب میں بار بار بتایا جاتا ہے، اچھا قرض اچھا ہوتا ہے اور برا قرض برا۔ بینک سے قرض لے کر یقینی طور پر منافع بخش کاروبار میں لگانا آپ کو امیر بنا سکتا ہے۔ ساری زندگی اس خیال میں نہ رہنا کہ اگر میرے پاس سرمایہ ہوتا تو میں ذاتی کاروبار کرتا، اپنی صلاحیتیں آزماتا اور امیر ہو جاتا۔ سرمایہ تو بینکوں میں پڑا ہے اور آپ کے لیے ہی پڑا ہے، البتہ وہی کام کرے جس کا آپ کو علم اور تجربہ ہو تاکہ آپ قرض واپس بھی کر سکیں اور کاروبار بھی جاری رکھ سکیں۔ اضافی فائدہ نمبر 5، اپنے وسائل بڑھانا۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اپنے وسائل سے ذرا نیچے رہ کر گزارا کرو۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وسائل کے مطابق زندگی گزارو۔ کچھ بھی ہو، انسان کو اپنے وسائل کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ وسائل بڑھانے کی مسلسل کوشش کرو، ایک سے زائد اقسام کی آمدنی پیدا کرو۔ زندگی میں لطف اندوز ہونے کی بے شمار چیزیں ہیں، ان سے حظ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے وسائل خاطر خواہ طور پر زیادہ ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یا پہلے بچے کی پیدائش کے بعد نوجوان جوڑا اپنا مکان خریدنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ انہیں ارد گرد سے یہی کہا جاتا ہے کہ مکان آپ کا اثاثہ ہوگا اور یہ ایک بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔
ان باتوں کی وجہ سے اکثر وہ جوڑا اپنی حیثیت سے مہنگا یا بڑا مکان خرید لیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کاروبار یا آمدنی کا سرمایہ نہیں رہتا، تنخواہ کا ایک حصہ گھر کی مرمت اور دیکھ بھال پر لگا رہتا ہے۔ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ ساری عمر غریب ہی رہتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس مالیاتی امور کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی۔ وہ سرمایہ کو گھر پر لگا کر آمدنی میں اضافہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو یہ سب باتیں سمجھائیے کہ سرمایہ کا بہتر مصرف یہ ہے کہ اس سے مستقل آمدن پیدا کی جائے، یعنی سرمایہ کاری یا کاروبار سے وسائل بڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً مجھے کاروں کا شوق ہے، میں سرمایہ خرچ کر کے مہنگی کاریں خرید لوں تو کاروں پر لگاتار خرچ کرتا رہوں گا۔ اس کے بجائے اگر میں اسی سرمایہ سے کوئی اچھا سا اثاثہ بناؤں جو مجھے آمدنی دیتا رہے اور اس آمدن سے میں کاریں خریدوں بھی اور انہیں چلاتا بھی رہوں، کیا خیال ہے؟ میں نے حقیقی زندگی میں ایسے ہی کیا ہے۔ اپنی مہنگی کاریں اور ساحلی مکان بھی اسی فارمولے سے خریدے۔ پہلے اثاثہ بنایا، اس اثاثے کی آمدن کے برابر قسط رکھی، چند سال بعد کار بھی میری اور اثاثہ بھی میرا۔ ہم اسی اصول کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو چیز واجبات لائبلٹیز میں شمار ہیں، یعنی جس پر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اسے ہمیشہ کسی اثاثے کی آمدن سے بنائیے، یعنی اصل رقم اثاثے کی شکل میں محفوظ رہے گی اور اس کی آمدن سے آپ چیز بھی خرید سکیں گے۔ اضافی فائدہ نمبر 6، جذباتی ذہانت، جذباتی پختگی میں اضافہ ہونا۔ اس کتاب میں پہلے کسی مقام پر میں نے ذہانت کی کئی اقسام کا ذکر کیا ہے۔ جذباتی ذہانت کو کامیابی کی ذہانت بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مالی معاملات میں جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جذباتی ذہانت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی تھوڑا صبر کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی کاروں کا شوق ذرا انتظار کر کے پورا کیا۔ پہلے اثاثے بنائیے اور پھر اس کی آمدن سے کار خریدے۔ کئی لوگ اس لیے غربت سے نہیں نکل پاتے کہ وہ پسند کی چیزیں قسطوں پر یا قرض لے کر خرید لیتے ہیں اور ان کا کوئی بھی اثاثہ نہیں پاتا۔ اپنے بچے کو سکھائیے کہ جذبات میں آ کر چیزیں خریدنے کی بجائے پہلے اثاثہ بنائیے، پھر چیزیں خریدیے۔ جذباتی پختگی کا مظاہرہ کر کے کچھ انتظار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اضافی فائدہ نمبر 7، دولت پانے کے مختلف راستوں کو سمجھنا۔ کروڑ پتی بننے کے کئی راستے ہیں، چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ کسی امیر کبیر گھرانے میں شادی کر کے امیر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے۔ آپ لاٹری ٹکٹ خرید کر قسمت آزمائی کر سکتے ہیں، تاہم لاٹری ہارنے والوں کے لیے ہے۔ لاکھوں لوگ ہارتے ہیں تاکہ ایک دو جیتنے والے پیدا کر سکیں۔ آپ کون بنے گا کروڑ پتی قسم کی گیم میں جیت کر کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تاہم ایسا چند لوگوں کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ ہزاروں درست جواب رٹنے کی بجائے اگر آپ غلطی کر کے اس سے سیکھنے کا ہنر جانتے ہیں تو آپ یقینی طور پر کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ پروفیشنل ایتھلیٹ بن جائیں تو بھی کروڑ پتی بننا ممکن ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر کلاش ہو جاتے ہیں۔ ایک بار کلاش ہو کر اس عمر میں دوبارہ امیر بننا خاصا مشکل کام ہے۔ آپ مالیاتی ذہانت کے بل بوتے پر کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ کروڑ پتی افراد کی اقسام۔ کل دولت میں سے واجبات منفی کرنے پر اگر کوئی کروڑوں کی دولت رکھتا ہے تو وہ کروڑ پتی ہے۔ ضروری نہیں اس کی سالانہ آمدن کروڑ سے اوپر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ماہانہ یا سالانہ آمدن خاصی کم ہو۔ بھاری آمدن والے کروڑ پتی وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہ یا آمدن بہت زیادہ ہے۔ فلم سٹار، ہدایت کار، بعض وکیل، ڈاکٹر، CEO وغیرہ، ان لوگوں پر بے انتہا ٹیکس لگتا ہے۔ وراثتی کروڑ پتی وہ لوگ ہیں جو اتفاق سے امیر کبیر گھرانوں میں پیدا ہو گئے۔ یاد رہے کہ تیسری نسل تک جاتے جاتے دولت بٹ کر کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر وراثت کے ساتھ ساتھ دولت کمانے کا گر بھی سکھایا جائے تو نسلوں تک دولت محفوظ بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی جاتی ہے۔ کیش فلو کروڑ پتی وہ ہے جو اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے سے بغیر کام کیے سالانہ کروڑ روپیہ کماتا ہو۔ یہ ہے اصل کروڑ پتی۔ اپنے بچے کو ایسا ہی کروڑ پتی بننے کی ترغیب اور تربیت دیں۔ اسے بتائیے کہ خوابوں کو پورا کر کے محنت اور ذہانت سے کروڑ پتی بننا ہی اصل کامیابی ہے۔ اضافی فائدہ نمبر 8، اثاثے محفوظ رکھنا۔ بہت سے غریب اور مڈل کلاس لوگ فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ مکان اور دکان میرے نام پر ہے، حالانکہ امیر لوگ تو اپنے نام پر کوئی جائیداد یا دولت نہیں رکھتے، وہ اپنے اثاثوں کی حفاظت کی خاطر انہیں کمپنی کے نام پر رکھتے ہیں، مثلاً S کارپوریشن یا C کارپوریشن وغیرہ۔
امیر لوگ دراصل اپنی دولت کی حفاظت کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی قانونی ملکیت کی شکل ہے جو فرد کے بجائے ادارے کے نام پر چلتی ہے۔ اس کا مقصد ان دو طرح کے شکاریوں سے بچنا ہے، حکومت یعنی ٹیکس، لوگ یعنی مالی مقدمات۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ان قانونی اداروں کو قائم کریں جن کے نام پر آپ اپنی دولت جائیداد رکھیں، ورنہ کسی وقت بھی آپ دولت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جب میں امیر ہو گیا تو لوگوں کی منفی توجہ مجھ پر بہت بڑھ گئی۔ میری بیوی اور مجھ پر کہیں بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے تاکہ ہم لوگ پھنس کر رہ جائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کار کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی انشورنس نہیں کروا سکتے، یہ پہلے سے کروانی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو پہلے سے سمجھائیے کہ دولت کی قانونی حفاظت کیسے کرنی ہے، بعد میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اضافی فائدہ نمبر 10، میری آمدنی۔ میری آمدنی میرے تجربے کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ تجربے سے مراد سوجھ بوجھ اور کاروباری ذہانت کا بڑھنا ہے۔ ہر کوئی کم تنخواہ اور کم آمدنی سے آغاز کرتا ہے۔ اگر وہ سیکھتا رہے، تجربہ اور لیاقت بڑھاتا رہے تو اس کی آمدن اور تنخواہ بڑھتی رہے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے مفت بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے امیر باپ کے لیے مفت کام کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہنر سیکھے۔ کسی پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کیسے فراہم کرنا ہے، 2 لیڈر کیسے بننا ہے، 3 بزنس چلانے کا فارمولہ کیسے ایجاد کرنا ہے، 4 قرض کے ذریعے پیسہ کیسے کمانا ہے۔ کسی بھی کاروباری فرد کو یہ آنا چاہیے کہ مال کیسے بیچنا ہے اور گاہکوں سے پیسہ کیسے کھینچنا ہے۔ کاروباری اعتماد تبھی آتا ہے جب ابتدا میں آپ ہر کام خود کریں۔ یہی کام تجربہ بن کر آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آخری باتیں، ایک بار پھر اس تصویر اور اس کے خانوں کو دیکھیے۔ ٹیکس پرسنٹیج پیڈ پر کوادرنٹ، ای 40%، بی 20%، ایس 60% اور آئی 0%۔ یہ خانے کلاس روم ہے۔ ہر کلاس روم میں الگ مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ ہر کلاس روم کے اپنے تجربات اور اپنی تربیت ہے۔ اپنے بچے کو ابھی سے ان خانوں کے بارے بتائیے۔ ممکن ہو تو ہر خانے کی تھوڑی تھوڑی عملی تربیت بھی دیتے رہیے۔ یاد رکھیے، یہ خانے کاروبار کی اقسام یا پیشے سے بالکل الگ ہے۔ اب میں ایک ٹیچر بھی ہوں، لیکن بی اور آئی کے خانے کا ٹیچر ہوں، یعنی میں بہت کماتا ہوں، مرضی سے کام کرتا ہوں، تنخواہ کا انتظار نہیں کرتا، پینشن کی خواہش نہیں۔ بطور ٹیچر میں لیکچر دیتا ہوں، ورک شاپ کرواتا ہوں اور بہت کماتا ہوں۔ یہ ہے خانے کا فرق۔ پیشہ کوئی بھی اختیار کریں، بی اور آئی کے خانے میں جانے کا ذہن ضرور بنائیے۔ اپنے بچوں کے یہ 10 اضافی فائدے ضرور دیں۔ اس سے دوسروں پر انہیں ایک طرح کی فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ جن مسائل کا دوسروں کو سامنا ہوگا، آپ کا بچہ اپنی مالی تربیت کے باعث ان سے بچ جائے گا۔ مالیاتی تعلیم کے مالی فائدے: زیادہ پیسے کمانا، کمائے ہوئے پیسے میں سے زیادہ تر بچا لینا، ٹیکس وغیرہ سے اپنے سرمائے کی حفاظت کرنا۔ مالیاتی تعلیم کے روحانی فائدے: زیادہ ذہنی سکون، زیادہ سخاوت، اپنی زندگی پر اپنا کنٹرول۔ یہ سب باتیں آپ کے بچے کے اندر شوق پیدا کریں گی کہ وہ کاروباری بنے اور محنت کر کے خوب پیسہ کمائیں۔ حصہ چہارم۔ حصہ چہارم تعارف۔ ہر اچھے اور بڑے کاروباری کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو پبلک تک لے جائے۔ پبلک تک لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں اپنے کاروبار کے حصص فروخت کے لیے پیش کرے۔ یہی سب اسٹیو جابز اور مارک زکربرگ نے کیا جب انہوں نے بالترتیب ایپل اور فیس بک کو پبلک کیا۔ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی کمپنیوں کے حصص شائع کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گئے۔ بہت سے کاروباری یہ سمجھتے ہیں کہ جب کاروبار اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود اپنی کرنسی چھاپ رہے ہیں۔ جتنی چاہیے شیئر کرنسی چھاپیں اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے رکھ دیں۔ سمجھیے کہ سرمایہ داری کی PhD کی ڈگری ہے۔ 9 مارچ 2004 میری زندگی کا پرمسرت دن تھا۔ اس دن میری ایک کمپنی کے حصص ٹورنٹو اسٹاک ایکسچینج میں فروخت کے لیے رکھے گئے۔ یہ کمپنی چین میں کان کنی کے لیے کر کے سونا نکالتی تھی۔ سونے کی تصدیق شدہ مالیت $5 بلین کے قریب تھی۔ اگرچہ میرا خواب پورا ہو گیا تھا، لیکن میری تعلیم جاری رہی۔ جو ہی چینی حکام کو معلوم ہوا کہ ہم کتنا سونا نکال چکے ہیں، انہوں نے مذاکرات کے دوران رشوت کا مطالبہ کر دیا۔
ناکام مذاکرات چلتے رہے۔ ہم غیر قانونی طور پر ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں وہ کاروبار بند کرنا پڑا، حالانکہ ہم 1997 سے اس پر محنت کر رہے تھے۔ میں چینی عوام یا چین کو برا نہیں کہہ رہا، سچ تو یہ کہ رشوت دنیا کے ہر ملک میں دی اور لی جاتی ہے۔ دراصل اس کا تعلق بیوروکریسی سے ہے۔ کرپشن ہر اس جگہ پر پائی جاتی ہے جہاں رقم کا لین دین ہوتا ہے۔ امیر باپ نے کہا تھا، بیوروکریٹ صرف پیسہ خرچ کرنا جانتا، اسے پیسہ کمانا نہیں آتا۔ جس دن وہ پیسہ کمانا سیکھ جائے گا وہ سرمایہ دار کیپٹلسٹ بن جائے گا اور بیوروکریٹ نہیں رہے گا۔ امیر باپ نے مزید کہا تھا، سرمایہ دارانہ نظام والے ملکوں میں سرمایہ دار امیر ہوتے ہیں، سوشلسٹ اور کمیونسٹ ممالک میں بیوروکریٹ امیر ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں بیوروکریٹ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے، اس سے کرپشن کی طرف دھیان جاتا ہے۔ میری رائے میں کرپشن کی بنیادی وجہ ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں نے ڈاکٹر فرانک کی تحقیق کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے 2 مزید نکات دیکھیے۔ 81% امریکیوں نے کہا کہ اسکولوں میں طلباء کی کاروباری تعلیم پر بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ 70% نے کہا کہ کاروباری تعلیم سے ملک کی معیشت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں ڈاکٹر فرانک کی اس بات سے متفق ہوں کہ اسکول کے اساتذہ کو خود ملازمین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ طلباء کو کاروبار کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں۔ سو وہی ہو رہا ہے جو ہو سکتا ہے۔ اسکول دھڑا دھڑ بیوروکریٹ اور نوکری پیشہ افراد تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ کاروباری افراد چاہیے۔ اسی لیے میں کاروباری تعلیم کا بہت بڑا حامی ہوں۔ اپنی کرنسی خود چھاپیے۔ ذاتی کاروبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے نوٹ خود چھاپ رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو میں اوپر بتا آیا ہوں کہ اپنی کمپنی کی حصص فروخت کر کے گویا آپ اپنی کرنسی خود چھاپ رہے ہیں۔ کچھ مزید طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ یاد رکھیے کہ اپنی رقم آپ چھاپنے کے لیے آپ کا اسٹاک ایکسچینج میں ہونا ضروری نہیں۔ جب کوئی بچہ اسکنچ بن لیمو پانی کا اسٹال لگاتا ہے، وہ لیمو پانی کو پیسے کے ساتھ تبدیل کرتا ہے، گویا وہ اپنی رقم خود چھاپ رہا ہے۔ جب بچوں کا ایک گروپ تھیٹر ڈرامہ بناتا ہے اور اس کی ٹکٹیں فروخت کرتا ہے تو گویا وہ بچے اپنی کرنسی خود چھاپ رہے ہیں۔ جب بچوں کا ایک چھوٹا سا میوزک بینڈ کچھ گانے بنا کر سی ڈی تیار کرتا ہے، وہ سی ڈی مقبول ہو کر بکنے لگتی ہے تو سمجھیے ان بچوں نے رقم چھاپنے والا پریس لگا لیا ہے۔ جب کوئی شخص ایسی ایپ تیار کرتا ہے جو موبائل فون یا ٹیبلٹ پر چل سکے، اب جو کوئی بھی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، ایپ بنانے والے کو پیسے ملتے ہیں۔ یہ ایپ بھی اپنی رقم خود چھاپنے کا ایک طریقہ ہے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ بچوں کو کاروبار سکھایا جائے، چھوٹی عمر سے ہی سکھایا جائے۔ جب اسکول کی تعلیم دھڑا دھڑ بیوروکریٹ اور نوکری پیشہ افراد تیار کرنے میں مصروف ہے، آپ کو کاروبار کی تعلیم گھر پر ہی دینی پڑے گی۔ اس کے کئی طریقے ہیں، لیمو پانی کا اسٹال لگانے سے لے کر میک ڈونلڈ پر جاب کرنے تک۔ میک ڈونلڈ پر کام کر کے بچے اچھے کاروباری گر سیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں میک ڈونلڈ ایک اچھا کاروباری اسکول ہے۔ گاہک کا اطمینان، مصنوعات کی فروخت اور کیش کی وصولی وغیرہ سے بچہ کاروبار کے بنیادی اصول سیکھ لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میک ڈونلڈ کا بہت اچھا کاروباری نظام ہے۔ یہاں کام کر کے بچے مختلف شعبوں کے کام سے آگاہ ہو کر تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کے نظام کا مطالعہ کر کے سمجھنا اور کاروبار کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا اصل مقصد ہے۔ میں فاسٹ فوڈ کی تبلیغ نہیں کر رہا، صحت کے ماہرین اسے اس طرف نہ لے جائیں۔ میں ان کے کاروبار کے نظام سے متاثر ہوں اور اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا چوتھا اور آخری حصہ اس بابت ہے کہ کس طرح آپ بچوں کو اپنی رقم خود چھاپنا سکھا سکتے ہیں۔ ٹیکس سے بچ کر آنے والے دنوں کی مہنگائی کا سامنا کرنے کے لیے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ حصہ چہارم، باب 17، اپنا بینک خود بنو۔ امریکی فیڈرل ریزرو بینک ایک پراسرار ادارہ ہے۔ کم لوگ ہی اس بینک کی اندرونی کارکردگی سے آگاہ ہیں۔ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ دراصل یہ امریکی بینک نہیں بلکہ دنیا کے امیر ترین بینکوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ اس کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ 1، زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنا۔ 2، قیمتیں مستحکم رکھنا۔ 3، لمبے عرصے تک معتدل شرح سود برقرار رکھنا۔ لیکن یہ بینک ان تینوں مقاصد کے اصول میں ناکام جا رہا ہے۔ کئی لوگ فیڈرل ریزرو بینک کے خلاف ہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس نے معیشت کو گرنے سے بچانے کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں سکے کے دونوں رخ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان دنوں امریکہ میں مڈل کلاس کی مدد کرو کا نعرہ اٹھ رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں غریبوں کی مدد کا نعرہ کدھر گیا؟
امیر باپ کہتا تھا غریبوں کی مدد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خود ان میں سے ایک یعنی غریب نہ ہو۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ غریبوں کی جتنی مدد کرو گے اتنے ہی زیادہ غریب پیدا ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے وہ مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھانے کا حامل تھا۔ اگلے باب میں مچھلی پکڑنا یا اپنی رقم خود چھاپنا سکھاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بینک خود بن جائیے، اپنے بچے کو رقم کمانا سکھائیے۔ غریب ہوتے ہوئے امیر باپ کے لیے مفت کام کرنا خاصا مشکل تھا، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ اپنی رقم خود کمانے کے لیے مجھے ذہن پر زور دینے کی عادت پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ غربت تخلیقیت کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا میں نے بھی اپنا پیسہ آپ کمانے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ میں ٹوتھ پیسٹ کی خالی ٹیوبیں جمع کریں، انہیں پگھلاتا اور اس میں سے نکل اور سیسا اکٹھا کر کے بیچتا تھا۔ جب میں میرین اکیڈمی میں بحری تربیت حاصل کر رہا تھا، اس وقت اضافی رقم کی خاطر میں پرانے بادبان خرید کر ان سے نائلون کے جیبی بٹوے بنا کر بیچتا تھا، کیونکہ چمڑے کے بٹوے سمندری آب و ہوا میں جلد گل سڑ جاتے ہیں، اس لیے میرا نائلون کے جیبی بٹووں کا کاروبار خوب چلا۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ پیسہ نہ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی تخلیقی انداز میں پیسہ کمانے کی سوچتا ہے، اور اسے سوچنا چاہیے۔ اس زمانے کی سوچ کا یہ فائدہ ہوا کہ اب میں کتابیں لکھتا ہوں، گیم بناتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور اپنا پیسہ خود چھاپتا ہوں۔ اب میں اپنا بینک خود ہوں۔ حصہ چہارم، باب 18۔ میں اپنی رقم خود کیسے چھاپتا ہوں۔ نیچے وہ طریقہ کار لکھ رہا ہوں جس کے تحت میں اپنی دولت خود چھاپ لیتا ہوں۔ میں نے اسے سادہ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی، اگرچہ یہ عمل اتنا سادہ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میری وضاحت توجہ سے پڑھیے۔ اگر مکمل طور پر سمجھ نہ بھی آئے تو پریشان مت ہوں، اکثر لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے۔ میری تجویز ہے کہ چند دوست اکٹھے ہو کر گفتگو کے انداز میں اسے سمجھنے کی کوشش کریے، کیونکہ کہا جاتا ہے 2 دماغ ایک سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے نوٹ چھاپنا چاہتے ہیں تو کہیں دماغ ایک دماغ سے بہتر ہے۔ مل جل کر کام کرنا سیکھنے سکھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد ذہین اور زیرک افراد کو جمع رکھتا ہوں۔ بدقسمتی سے اسی عمل کو اسکول میں نقل کرنا کہا جاتا ہے۔ جب میں اپنا بینک آپ بننے کا عمل بیان کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اٹھ کر ضرور کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں فوراً کہتا ہوں ممکن ہے آپ یہ نہ کر سکیں، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ روزانہ یہ کام کرتا ہوں۔ مختصر الفاظ میں نے ایسے ذرائع بنائے ہیں، مثلاً سرمایہ کاری، دانشورانہ ملکیت، انٹلیکچوئل پراپرٹی، اثاثے جو میری جیب میں رقم بھرتے رہتے ہیں، چاہے میں کام کروں یا نہ کروں۔ یہی ہے جسے میں اپنا بینک خود ہونا کہتا ہوں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ہر کسی کے لیے اپنا بینک خود ہونا اتنا آسان بھی نہیں، پھر بھی میں کچھ مراحل بیان کرتا ہوں۔ 1، کاروباری فرد بن جائیے، ذاتی کاروبار کے مالک بنیے۔ 2، اپنے ارد گرد قابل لوگوں کی ٹیم بنائیے، جس میں مشیران، وکلاء، اکاؤنٹنٹ اور کچھ دیگر کاروباری افراد ہوں۔ 3، قرض کا استعمال سیکھ لیں۔ 4، ٹیکس قوانین اچھی طرح سمجھ لیں۔ 5، خود میں جذباتی ذہانت پیدا کریں۔ 6، اپنے لیے قانونی اور اخلاقی کردار و عمل کے اعلیٰ معیارات کا تعین کریں۔ 7، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کریں۔ 8، عام اشیائے ضرورت میں سرمایہ کاری کریں۔ 9، اپنی مالیاتی تعلیم کے لیے کچھ وقت مختص کریں، جو بھی سیکھیں اسے روبہ عمل لے کر آئیں۔ 11، ابلاغی مہارت بڑھائیے، لوگوں سے تعلقات کا ہنر سیکھیے۔ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح میں نے اپنا بینک بنایا۔ 1973 میں جب میں ویتنام سے واپس آیا تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں امیر باپ کی دنیا میں کس طرح قدم رکھوں گا، تاہم مجھے اوپر دیے گئے 10 نکات کا اچھا خاصا پتہ تھا۔ یہ ہدایات مجھے امیر باپ نے وقتاً فوقتاً دی تھی، جنہیں میں نے آپ کے لیے ترتیب سے لکھ لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکری کر کے تنخواہ پر زندہ رہنا امیر باپ کی لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ اگرچہ مجھے اسکول میں پڑھنا پسند نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور سیکھنا چاہتا تھا کہ سرمایہ دار کیسے بنتے۔ سیکھنے کی خواہش سیکھنے کی چابی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے سیکھنے کا راستہ اختیار کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کاروباری آدمی بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے میں نے زندگی کا ایک نیا باب کھولا ہو، جیسے جہاز اڑانے کی تربیت لینا ایک بالکل نیا باب تھا، ایسے ہی کاروباری دنیا میں قدم رکھنا نیا تجربہ تھا کہ نوکری کی طرح یہاں یقینی تنخواہ نہیں ہوگی۔ اگر میں گر پڑا تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو خود اپنا بینک بنانے کے طریقے بتاؤں، آپ یہ نکات ذہن نشین کر لیجئے۔
آمدن کی 3 اقسام کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی عام آمدن، پورٹ فولیو آمدن اور پیسو آمدن۔ اپنا بینک آپ بننے کے لیے ان تینوں اقسام کی آمدن کا جاننا ضروری ہے۔ پیسے کی 4 اقسام۔ پیسے کی تاریخ اور اس کی اقسام جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اپنا بینک خود بننے کے عمل کو سمجھا جا سکے۔ 1. ضروریات زندگی بطور پیسہ۔ 2. محفوظ پیسہ۔ 3. جزوی محفوظ پیسہ۔ 4. فیٹ کا پیسہ۔ فیٹ کے پیسے سے مراد وہ کرنسی ہے جو سونے کے ذخائر کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ وہ محض حکومتوں کے وعدے پر بنیاد رکھتی ہے۔ آپ سب کو حکومتوں کے وعدوں کی پاسداری کا پتہ ہی ہوگا۔ دنیا بھر کے ریاستی بینک کرنسی نوٹ چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب فیٹ کرنسی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کرنسی خود چھاپیں تو آپ کو کچھ تاریخی حوالوں سے کچھ سیکھنا ہوگا۔ کرنسی کی تاریخ سے کچھ اسباق۔ 1. اشیاء ضرورت۔ ہزاروں سال قبل اشیاء ضرورت ایک کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ نمک، مویشی، کوڑیاں، سونے اور چاندی کا تبادلہ عام تھا۔ کسی سے قرض لینے کے لیے بھینس یا گائے بطور زر ضمانت رکھوانی پڑتی تھی۔ اس بھینس یا گائے کے بچے بطور سود رکھ لیے جاتے تھے۔ جب اشیاء کے بدلے اشیاء یا جنس کے بدلے جنس کی تجارت ہو تو اسے بارٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ 2. محفوظ کرنسی۔ محفوظ رقم۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی تاجر صحرا عبور کر کے کسی دوسرے ملک جا کر سامان تجارت خریدتا تو وہ اپنے ساتھ سونا یا مویشی لے کر نہیں جاتا تھا۔ سونا لٹ جانے کا ڈر ہوتا تھا اور مویشی صحرا پار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا تاجر اپنا مال کسی بینک میں جمع کروا کر وہاں سے ایک تحریر لیتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اس شخص کا اتنا مال محفوظ ہے۔ کرنسی رقم کی اس قسم کو محفوظ پیسہ کہا جاتا تھا۔ یہ تحریر یا نوٹ ایک ضمانت ہوتا تھا کہ طلب کرنے پر اتنا سونا یا مویشی یا مال طالب کو ادا کیا جائے گا۔ مذکورہ تاجر اس تحریر یعنی نوٹ سے دوسرے ممالک میں خریداری کر سکتا تھا۔ 3. جزوی محفوظ کرنسی۔ جلد ہی بینکاروں کو معلوم ہو گیا کہ تاجروں کو سونے، چاندی یا مال مویشی سے بڑھ کر ان نوٹوں کی ضرورت ہے جو وہ ان اشیاء کے بدلے میں بینکار سے حاصل کرتے تھے۔ بینکار پر مکمل طور پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نوٹ محض تحریر میں بہت سہولت تھی، اسے طے کر کے چھپایا جا سکتا تھا۔ یہ ہلکا تھا، اس کو ساتھ لے کر سفر کرنا آسان تھا۔ سونے کے تھیلے ساتھ رکھ کر سفر کرنا خاصا خطرناک ہوتا تھا کیونکہ ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ اب بینکار کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے پاس محفوظ ذخائر کی مالیت سے زیادہ کے نوٹ جاری کرنے شروع کر دیے۔ یہ کام اس لیے ہوا تاکہ وہ سود حاصل کر سکے۔ شروع میں یہ 1 اور 10 کے تناسب سے ہوا، یعنی $1 کے سونے کے بدلے $10 کے نوٹ مارکیٹ میں گردش کرنے لگے۔ بینکار اس رقم پر سود وصول کرتے تھے۔ یہ سب آسانی سے چلتا رہا۔ وجہ یہ کہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں تو اپنا مال واپس نہیں مانگتے تھے، لہٰذا فیٹ کرنسی نوٹوں کی ایک شکل وجود میں آئی۔ فیٹ پیسہ، فیٹ منی۔ 1971 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے کے ذخائر سے الگ کر دیا تو ڈالر بھی فیٹ میں بدل گیا۔ پیسے کی یہی قسم آج کل معیشت کو چلاتی ہے۔ اس رقم سے مراد یہ ہے کہ حکومت نے اسے رقم قرار دے دیا ہے، ورنہ وہ کاغذ کا محض ایک ٹکڑا ہے اور اس کے بدل کے طور پر حکومت کے پاس سونا نہیں۔ جب حکومتیں فیٹ کرنسی چھاپتی چلی جاتی ہیں تو 2 کام ضرور ہوتے ہیں: ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ سرمایہ دار پیسے کی خاطر کام نہیں کرتا۔ اب کوئی فیٹ رقم کے لیے کیوں اتنی محنت کرے گا؟ فیٹ کا یہ مطلب یہ ہے کہ حکومت محض کاغذی پرزوں سے اپنا قرضہ ادا کرتی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کرنسی کی قدر میں کمی آتی جاتی ہے۔ 1973 میں جب میں نے امریکی بحریہ کو چھوڑا، اس وقت $25,000 سالانہ کی رقم مڈل کلاس کے لیے اچھی خاصی کمائی سمجھی جاتی تھی۔ آج کل یہ رقم غربت کی نچلی سطح پر گردانی جاتی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ آنے والے برسوں میں $2.5 لاکھ سالانہ آمدن بھی غربت کی لکیر کے نیچے ہی تصور ہو۔ کیا پتہ روٹی کا ایک ٹکڑا $50 کا ہو جائے۔ حیران مت ہوں، تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ اپنا بینک خود بن جائیے، جتنی چاہیں فیٹ رقم چھاپیں، اس رقم سے اثاثے خریدیں، حقیقی اثاثے۔ یہ اثاثے مزید فیٹ رقم کمائیں گے۔ یہ رقم بالآخر اشیاء ضرورت یا سونا چاندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہی وہ طریقہ کار ہیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ غریب اور مڈل کلاس مشقت بھری زندگی میں پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ پیسہ جو اپنی قدر کھو رہا ہے
کیا میں خود بینک بن سکتا ہوں؟ امریکی بحریہ سے نکل کر میں نے بطور سیلز مین کام شروع کر دیا۔ رات کو اور چھٹی والے دن میں اپنا کاروبار کرتا تھا۔ میں سر توڑ محنت کر رہا تھا کہ میں سرمایہ دار بننے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھوں، یعنی ذاتی کاروبار کا آغاز کروں۔ میری زندگی کامیابیوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میری پہلی بڑی کامیابی نائلون کا بزنس تھا جو جلد ہی ناکام ہو گیا اور مجھے $10 لاکھ کا مقروض کر گیا۔ میں نے ایک اور کاروبار لائسنس کے تحت مختلف مصنوعات کی فراہمی شروع کر لیا اور پچھلا قرض ادا کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ بزنس بھی ناکام ہو گیا۔ اگرچہ مجھے علم تھا کہ ہر ناکامی مجھے پہلے سے زیادہ ہوشیار بنا رہی ہے، لیکن پھر بھی ناکامی کا ایک اپنا درد ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جذباتی ذہانت اور روحانی تربیت بہت ضروری ہے۔ ناکامی میں یہ بہت کام آتی ہے۔ ناکامی کے دنوں میں مجھ پر مایوسی بھی آتی تھی۔ کبھی میرا دل چاہتا کہ بزنس چھوڑ دوں، کبھی میں دھوکہ، فراڈ، چوری کا سوچتا، لیکن پھر ان سب منفی جذبات پر قابو پا کر میں مزید سیکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کو کمر بستہ ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی میں اپنا اخلاقی اور قانونی کردار مزید مضبوط کر لیتا تھا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا۔ میں درست راستے پر چلا اور اب میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، لیکن یہ سب میری بیوی کم اور کہیں دوستوں کے بغیر ممکن نہ ہوتا جو ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ آج میرے پاس اپنا بینک ہے، یعنی میں اپنا بینک خود ہوں۔ میری اس بات پر جب لوگ حیران ہوتے ہیں تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے بعد جب آپ لوگ کسی بہت بڑے عمارت، پلازا یا رہائشی منصوبے کے پاس سے گزریں تو جان جائیے کہ یہ لوگ اپنا بینک خود ہیں۔ میں نے خود کو بینک بنانے کے لیے یہ کام کیے۔ ایک، اپنی رقم خود چھاپی۔ 1996 میں کم اور میں نے ملا کر امیر باپ کمپنی بنائی۔ ہم نے $2.5 لاکھ کی رقم سرمایہ کاروں سے اکٹھی کی۔ جب کاروبار اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو سرمایہ کاروں کی رقم ماہ واپس کر دی۔ اس وقت یہ کاروبار اپنے نوٹ خود چھاپ رہا ہے۔ 55 ممالک میں پھیلا ہوا یہ بزنس لاکھوں ڈالر منافع کماتا ہے اور ہزاروں افراد کو نوکریاں فراہم کر رہا ہے۔ اپنی ابتدائی سرمایہ کاری تو یہ کب کی وصول کر چکا۔ اب جو اتنے نوٹ آ رہے ہیں یہ میں چھاپ ہی تو رہا ہوں۔ 2، ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری۔ بینک ریئل اسٹیٹ بزنس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ایسے منصوبوں کے لیے جھٹ سے قرض دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا کاروبار 1 سے 5 بنانے کا کاروبار ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کاروبار سے 500% بڑھوتری حاصل کی ہے اور یہ کام بینک کے پیسے سے کیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ بینک کے پیسے سے کام کر کے بینک کو پیسے واپس کر کے میں لگاتار اپنا پیسہ چھاپ رہا ہوں۔ جب ہم کسی پروجیکٹ کو 100% بینک کی دی ہوئی رقم سے بناتے اور چلاتے ہیں، وہ پروجیکٹ بینک کو اور ہمیں پیسے دیتا رہتا ہے۔ بینک بھی خوش، ہم بھی خوش۔ بینک بہت اچھے شراکت دار ہیں۔ بینک آپ کے ساتھ شراکت کرتے ہیں بشرط یہ کہ آپ بھی اچھے شراکت دار ثابت ہوں۔ مجھے بینک بہت پسند ہے۔ وہ مجھے بے انتہا رقم دے دیتے ہیں۔ میں کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے بے انتہا منافع کماتا اور اس میں سے تھوڑا سا سود بینک کو دے دیتا ہوں۔ قرض لینے سے مجھے ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل ہوتی ہے۔ نوکریاں دینے اور تیل گیس میں سرمایہ کاری کرنے سے مزید رعایت ملتی ہے۔ 3، میں نے کیش فلو کو اشیائے ضرورت میں بدلا۔ بعض لوگ سونے کو پرانے وقتوں کے نوادرات میں شمار کرتے ہیں۔ وہ درست ہیں، یہ پرانے وقتوں کے ہی نادر شے۔ کئی لوگ کرنسی نوٹ کو اشیائے ضرورت میں بدلنے کے لیے سونا چاندی خرید لیتے ہیں، حالانکہ اس سے کیش فلو، رقم کی آمد پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی رقم سیدھی بیکار پڑی رہتی ہے اور کسی الماری میں چھپی رہتی ہے۔ رقم کو گردش میں رکھا جائے تو معیشت کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی۔ میں کرنسی نوٹ کو کبھی بھی بچت سمجھ کر نہیں جمع کرنا، فوراً کہیں سرمایہ کاری کر دیتا ہوں۔ تیل کے کنویں، ریئل اسٹیٹ وغیرہ خرید لیتا ہوں تاکہ کیش فلو پیدا ہو۔ اس اضافی رقم سے ممکن ہے میں کچھ سونا چاندی بھی خرید لوں، لیکن سرمایہ کاری کے بعد سونا چاندی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ مایع رقم ہے۔ جب بھی کیش کی ضرورت ہو انہیں رقم میں بدل لو، لیکن کبھی بھی کاغذی کرنسی کو تجوریوں میں بھر کر بچت کر کے مت رکھو۔ اپنے بچوں کو حقیقی دنیا کا تجربہ فراہم کرو۔ پیسہ ہمارے ہر فیصلے کا حصہ ہوتا ہے۔ ڈنر میں کیا کھائیں، پیٹرول کتنا بھروائیں، سیر کو کہاں جائیں، ہر فیصلہ کرنے میں اخراجات شریک رہتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو بھی یہ بتائیے۔ جب ماہانہ خریداری کے لیے جائیے تو بچوں کو بتائیے کہ کتنا خرچ ہوا۔ کبھی انہیں پراپرٹی بزنس دکھائیے اور بتائیے کہ پراپرٹی کی قدر و قیمت کا کس طرح تعین ہوتا ہے۔ کبھی انہیں سونے چاندی کی دکان پر لے جائیے اور ان کی اہمیت بتائیے۔ ویسے ہی کسی اسٹاک ایکسچینج کے دفتر میں لے جا کر بچوں کو وہاں ہونے والی گفتگو سننے دیں۔ گھر میں پیش آنے والی حقیقی مالی مسائل کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کریں۔
آخر میں ایک بار پھر وہی بات کہوں گا کہ سکے کے دونوں رخ دیکھیے، اپنی مالی غلطی کو چھپانے کی بجائے اس سے سبق سیکھیے۔ سکے کے دونوں رخوں سے دانش سیکھ کر ہی آپ کا بچہ مالی طور پر دانش مند ہو سکتا ہے۔ چند آخری گزارشات۔ گھر بچے کے لیے سب سے اہم کلاس روم ہوتا ہے، یہاں وہ زندگی سیکھتا ہے۔ زندگی کی بنیادیں گھر میں ہی رکھی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے لاکھوں بچے ایسے گھروں میں پرورش پاتے ہیں جن کا ماحول صحت مندانہ اور مددگار نہیں ہوتا۔ بہت سے بچوں کی پرورش گالی گلوچ، منشیات، جھوٹ، نفرت اور تعصب کے ماحول میں ہوتی ہے۔ غریب بچے اس سے بھی سخت حالات یعنی غربت میں پل کر بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب والدین کے لیے لکھی کیونکہ والدین ہی بچوں کے سب سے اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر والدین ان پڑھ بھی ہوں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی بچپن کی زیادتی کا بھی شکار ہو چکا ہو وہ پھر بھی اپنے بچوں کو محفوظ اور محبت بھرا ماحول دینے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت ہی وہ تحفہ ہے جو ہم سب کو دیتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ مفت ہے اور انمول ہے۔ محبت ہر گھر میں رستہ بنا لیتی ہے، وہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا۔ یہ کتاب میری کتابوں میں اہم ترین ہے کیونکہ یہ میں نے والدین کے لیے لکھی۔ والدین جو ہمیشہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں اور ان کا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے والدین اس کتاب کو پڑھیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے یہ کتاب سادہ انداز میں اپنی بات بیان کرے۔ میں ایک بار پھر زور دے کر کہتا ہوں کہ سکے کے 3 رخ ہوتے ہیں اور ہمیں تینوں رخ مد نظر رکھنے چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے نقطۂ ہائے نظر کے لیے ذہن کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ والدین کوشش کر کے بچوں کو ذہنی کشادگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں لالچ کے بجائے فیاضی اور سخاوت پر زور دیا ہے۔ میں نے اپنا یہ یقین بھی بیان کیا کہ تعلیم زندگی بھر کا عمل ہے، نہ کہ کسی تعلیمی ادارے سے ڈگری یا گریڈ لینے کا نام۔ ہمیں تخلیق ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تبدیلی کا ساتھ دینا۔ دنیا کے مالیاتی بحران کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ اسکولوں میں مالی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسکول بدلتے ہوئے وقت کا ساتھ دینے میں ناکام رہے ہیں، خاص طور پر معاشی حالات میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ چلنے میں اسکولوں کے نصاب اور اساتذہ کو ناکامی ہوئی ہے۔ ہمارا نظام تعلیم زرعی عہد کے تقاضوں کے حساب سے ترتیب دیا گیا تھا، معمولی ترمیم کر کے اسے صنعتی عہد کے مطابق سمجھ لیا گیا۔ میری رائے میں یہ نظام تعلیم، نصاب تعلیم موجودہ اطلاعاتی عہد کی ہر پل بدلتی تیز رفتار زندگی کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ تیز رفتاری کو مزید رفتار دیتی اس زندگی میں جو آج نیا ہے وہ 2 سال بعد متروک ہو سکتا ہے۔ بچے کچھ تو پہلے ہی اس تیز رفتاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ مدت بعد عادی ہو جاتے ہیں، لیکن اساتذہ پرانے طور طریقوں سے چمٹے ہوتے ہیں۔ کہیں بچوں میں توجہ کی کمی کا نفسیاتی عارضہ پایا جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بوریت کا نیا نام ہے۔ ایسے حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کس طرح بچوں کی دلچسپی کے مطابق انہیں سکھائیں۔ اس کا جواب ہے گیم کے ذریعے، مونوپولی یا کیش فلو یا کوئی اور دلچسپ گیم جس سے وہ سیکھ سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح بچے بہت شوق سے سیکھیں گے۔ دراصل بچے سیکھنا چاہتے ہیں، ویسے بھی وہ ہر روز کچھ نیا سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم سکھانے کے عمل کو دلچسپ بنائیں اور انہیں حقیقی تجربہ سکھائیں جو زندگی میں ان کے کام آئے۔ گھر کو اسکول بنانا بہت بہتر ہے، یعنی بچہ گھر میں زیادہ سیکھے۔ ایسا کر کے آپ اپنے بچوں کو گلا قدر تحفہ دے رہے ہیں۔ الیکٹرانک آلات کی مدد سے بھی اپنے بچوں کو نئی باتیں سکھائیں۔ یہ کام نئے زمانے میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اطلاعاتی عہد کی دنیا، اس اطلاعاتی دور میں تعلیم کا بادشاہ ننگا ہے اور کوئی اسے بتا نہیں رہا۔ ایسے حالات میں نئے عہد کے کاروباری افراد کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے جنہوں نے ضروریات زندگی فراوانی سے پیدا کی، جیسے ہنری فورڈ نے کاریں ہر شخص کی دسترس میں پہنچا دی۔ ایسے ہی آج کا سرمایہ کار اشیاء کی کثرت اور قیمتوں میں کمی کی بابت سوچتا رہتا ہے۔ اس سے عام لوگوں تک اشیاء ضرورت پہنچتی رہتی ہے۔ اطلاعاتی عہد میں معلومات، علم اور تعلیم سب کچھ ہر گھر کی دہلیز پر موجود ہے، چاہے وہ گھر امیر کا ہو یا غریب کا۔ ہر گھر ایک یونیورسٹی بن گیا ہے۔ پوری دنیا میں سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کسی سے بھی رابطہ یا کال کر سکتے ہیں۔ دنیا ایسی کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ اسی صدی کا کرشمہ ہے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے اور یہ کشادہ دنیا آپ کے بچے کا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ اب ٹیچرز آپ کے بچے کو نہیں بتائیں گے کہ یہ سیکھو، بچہ خود فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا پڑھنا اور کیا سیکھنا ہے۔
ممکن ہے آپ کا بچہ اپنی مرضی کے ہنر سیکھے، ممکن ہی ہے وہ مواقع سے فائدہ اٹھا کر کامیاب بزنس مین بن جائے، ممکن ہے وہ اپنی کرنسی آپ چھاپنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کی چابی والدین کے ہاتھ میں۔ اگر وہ بچوں کا مالی مستقبل محفوظ بنا لے تو بچے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا مستقبل میں افراتفری ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ کیا تشدد اور لڑائیاں ہوں گی؟ شاید ہوتی رہیں۔ کیا خوف ہوگا؟ ہوگا۔ کیا ایسے کاروباری افراد ہوں گے جو مستقبل کے تمام چیلنجز کا سامنا کر کے مستقبل کی باغ دور سنبھالیں گے؟ بالکل ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ سوال: والدین کیا کر سکتے ہیں؟ جواب: گھر میں ہوتے ہوئے اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بچوں کو ذہانت کی مختلف اقسام سے آگاہ کریں، ان کے ساتھ گیم کھیلیں، گھر سے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی۔ یاد رکھیے، گھر میں سکھایا گیا ایک چھوٹا سا سبق آنے والی مالی زندگی کا ایک بڑا سبق ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں ایک ایسی فضا تشکیل دی جائے جس کے اندر غلطیوں کو قبول کرنے کا رجحان بنے، نئے کام کرنے کا شوق پروان چڑھے، سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، مل جل کر سیکھنے کا ماحول بنایا جائے۔ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ ضروری نہیں آپ کو ہر سوال کا جواب آتا ہو، تاہم سوال اور جواب کے ذریعے بہتر انداز میں سیکھا جا سکتا ہے۔ گھر میں ایک ایسی فضا ہو جس میں تبدیلیوں کو کھلے دل سے قبول کیا جائے۔ تیزی سے تبدیلی ہوتی دنیا میں یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو تبدیل کرتے رہیں۔ شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ عملی طور پر خود کو ایسا انسان ثابت کریں جو کشادہ ذہن اور کشادہ دل ہو، جو سکے کے کنارے پر بیٹھ کر دونوں رخ دیکھ سکتا ہو، چاہے وہ کوئی خیال ہو، کوئی بیان ہو، کوئی مسئلہ ہو، ان کے سب ممکنہ پہلوؤں پر غور کر سکتا ہو، چاہے خود کوئی بات کہہ رہا ہو، اس کے دونوں رخ سامنے رکھے۔ اگر آپ خود کو ایسا انسان بنا لیتے ہیں تو آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت جب اسکول کالج سے نکلتی ہے تو ان کے ذہن میں دنیا کو دیکھنے کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، درست یا غلط، سیاہ یا سفید۔ زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے سوال کے بھی دو ہی جواب ممکن ہیں، غلط یا صحیح، حالانکہ زندگی کثیر الجہاتی ہے، اس کے بے شمار پہلو اور زاویے ہیں، یہاں کوئی بھی زاویہ درست ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ والدین میں ذہنی افق کشادہ کرنے کی کوشش کروں۔ کسی معاملے کا دوسرا رخ دیکھنے سے انسان کی ذہانت بڑھتی ہے۔ دنیا کو فقط سیاہ و سفید، غلط و صحیح میں تقسیم کرنے والے لوگ ممکن ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن ان میں ذہانت کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں تو وہ خود اپنا لالچ دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، نہ ہی وہ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک امیر شخص کی بدولت کتنے لوگوں کو نوکری ملتی ہے اور ان کے گھروں میں چولہا جلتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں پڑھو لکھو اور نوکری کرو تو وہ یہ پہلو فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کا بچہ نوکریاں دینے والا بھی بن سکتا ہے۔ مجھے اسکول کالج کی تعلیم سے یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ بچوں کو سکھاتے ہیں پیسے کی خاطر کام کرو، وہ یہ نہیں سکھاتے کہ کس طرح پیسہ ہماری خاطر کام کر سکتا ہے اور ہمیں کما کر دے سکتا ہے۔ ہر بچے کے اندر روپے پیسے کے معاملے میں ایک قدرتی تجسس ہوتا ہے، کیوں نہ اس قدرتی تجسس اور دلچسپی کو مالی ذہانت اور فطانت سے بدل دیں۔ یہ بالکل ممکن ہے، بس آپ کوشش کریں۔ چند نکات: جب تک آپ کو پیسے کی ضرورت رہتی ہے، آپ کی روح کے ایک حصے پر برائے فروخت کی تختی لگتی رہتی ہے۔ سیاستدان غریبوں کو پینشن، ریٹائرمنٹ، مراعات اور سوشل سیکیورٹی وغیرہ کا لالچ دے کر ان کے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ فوڈ انڈسٹری کے چلانے والے موٹاپے کے شکار عوام کو چینی، چکنائی اور چربی اس لیے بیچتے ہیں تاکہ تنخواہیں، بونس، پینشن اور مراعات انہیں ملتے رہیں۔ بینکرز مالی تعلیم سے محروم عوام کو کریڈٹ کارڈ، تعلیمی قرض، منافع بخش اکاؤنٹ کا لالچ دے کر ان سے سود اور کمیشن اکٹھا کرتے ہیں۔ اے اور بی گریڈ طلباء سی گریڈ طلباء کے لیے کیوں کام کرتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں اے گریڈ طلباء اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جیسے وکلا، قانون دان، ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ، اساتذہ، انجینئرز وغیرہ۔ بی گریڈ کے طبقہ عموماً بیوروکریسی اور انتظامیہ میں جاتے ہیں۔ دونوں طرف سی گریڈ کے طلباء کاروبار کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ حقیقی سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ وہ سکے کے تینوں رخ دیکھتے ہیں، اس لیے ان کے پاس اے اور بی گریڈ حاصل کرنے والے طلباء ملازمت کرتے ہیں۔ تعلیم کا بادشاہ ننگا ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے ہمیں معاشی بحران سے بڑے تعلیمی بحران اور پینشن بحران کا سامنا ہے۔ پینشن کی گاڑی پر سوار ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ فنڈز کی شدید کمی ہے۔ اس کی وجہ بھی تعلیمی بحران ہے۔ تعلیمی نظام دھڑا دھڑ ایسے افراد تیار کر رہا ہے جن کا طمع نظر ہی
یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر نوکری کرو، بعد میں ساری زندگی پینشن کے مزے لوٹو۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کرنسی کی گرتی ہوئی قدر سے پینشن لگاتار کم ہو رہی ہے، حکومتیں بھی نوٹ چھاپتی چلی جا رہی ہیں، جس کا مطلب وہی ہے، مچھلی کھلاتے جاؤ لیکن مچھلی پکڑنا نہ سکھاؤ۔ اسی لیے میں برملا کہتا ہوں کہ تعلیمی نظام کا بادشاہ ننگا ہے۔ ہر سکے کے 3 رخ ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑنا سیکھو، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو سکے کے تینوں رخ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے، جس کی طاقت سے آپ اپنے بچوں کو غریب سے مڈل کلاس اور پھر امیر کلاس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایسی سرمایہ دار امیر کلاس جو کئی طرح کی مصنوعات بنا کر اور ایجاد کر کے عوام الناس کو مہیا کرتی ہے۔ آج کے دور میں بچوں کی تعلیم میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے میں آپ سب کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کے مالی مستقبل پر توجہ کی اور یہ کتاب پڑھی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اپنے بچے کی مالی تعلیم کو بھرپور اہمیت دیں۔ اس کے لیے آپ کو خود بھی بنے بنائے خیالات کی دنیا سے نکلنا ہوگا، نئی چیزوں کے بارے میں جاننا ہوگا اور اپنی مالی تعلیم و تربیت کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ ہر بچے کے اندر امیر، مڈل کلاس یا غریب شخص بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ والدین میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ بچے پر اثر انداز ہو کر اسے وہ بنا دیتے ہیں جو بالآخر وہ بنتا ہے، عظیم ترین محبت۔ میرا یقین ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ انہیں اچھی طرح پڑھاؤ، سکھاؤ اور انہیں رہنمائی کرنے دو۔ انہیں بتاؤ کہ ان کے اندر کون کون سی خوبصورتی پوشیدہ ہے۔ انہیں فخر کا احساس دو۔ مائیکل میسر اور لنڈا گریڈ کے لکھے گیت، عظیم ترین محبت سے ایک اقتباس۔ پس نوشت: اوباما نے جابز سے ملاقات کی۔ اے گریڈ طالب علم سی گریڈ طالب علم سے ملا۔ 2010 کے موسم خزاں میں جب اسٹیو جابز کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اس نے براک اوباما سے 45 منٹ کی ملاقات کی۔ والٹر آئزیکسن کی کتاب اسٹیو جابز سے چند اقتباسات۔ پس نوشت: اوباما نے جابز سے ملاقات کی۔ اے گریڈ طالب علم سی گریڈ طالب علم سے ملا۔ 2010 کے موسم خزاں میں جب اسٹیو جابز کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اس نے براک اوباما سے 45 منٹ کی ملاقات کی۔ والٹر آئزیکسن کی کتاب اسٹیو جابز سے چند اقتباسات۔ انتظامیہ کو بہت زیادہ کاروبار دوست بننے کی ضرورت تھی۔ اس نے بیان کیا کہ چین میں کوئی کارخانہ قائم کرنا کتنا آسان تھا۔ اس نے کہا کہ امریکہ میں کارخانہ لگانا لگ بھگ ناممکن ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ قواعد و ضوابط کی سختی اور غیر ضروری اخراجات تھے۔ جابز نے امریکی نظام تعلیم کو خوب لتاڑا۔ اس نے کہا کہ یہ نظام قدیم زمانے کا تھا اور ورکر یونین کے اصولوں پر چلایا جا رہا تھا۔ جب تک اساتذہ کی ورکر یونین کو نہیں توڑا جاتا، نظام تعلیم کے اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ اساتذہ کو پروفیشنلز کی طرح سوچنا چاہیے، نہ کہ فیکٹری میں کام کرتے مزدوروں کی طرح۔ پرنسپل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اساتذہ کو نوکری دے اور اگر اچھی کارکردگی نہ ہو تو نکال بھی سکے۔ یہ بالکل ناقابل فہم بات ہے کہ امریکی کلاس رومز میں اساتذہ اب تک بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر فقط نصابی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ تمام کتابیں، تدریسی آلات اور امتحانات ڈیجیٹل ہونے چاہیے، جو ہر طالب علم کی استعداد کے مطابق بنائے گئے ہوں، اور اسی وقت ان کے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ شکریہ۔ اسٹیو جابز، رابرٹ کیوسکی۔ دستخط۔ تو یہ تھا اس کا لاسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ پوری کتاب پسند آئی ہوگی، جس کا نام تھا وائی اے اسٹوڈنٹ ورکس فار سی اسٹوڈنٹ اینڈ بی اسٹوڈنٹ ورک فار گورنمنٹ جاب۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا، اور اس کتاب کو پھر نام دیا گیا کامیابی کے لیے صرف نمبر کافی نہیں۔ اور یہ بہت اچھی کتاب ہے، مجھے تو اچھی لگ رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ گریڈز میٹر نہیں کرتے ہیں، آپ کے وہ یہ چیز میٹر کرتی کہ آپ سیکھتے کتنا ہو اور کیا چیز آپ حاصل کرتے ہو۔ تو میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، اور میرے ایکچولی پیپرز بھی چل رہے ہیں، تو مجھے ایک طرح سے موٹیویشن بھی مل گئی ہے۔ تو خیر مجھے بہت اچھا لگا اس کو پڑھ کر۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سن کر بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اس بک کو۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کتاب۔ اور ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی کتاب کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔